Like, share and subscribe for more videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آخرت پر ایمان، پانچویں چیز جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت کے متعلق جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہیں: ایک دن اللہ عز و جل تمام عالم اور اس کی مخلوقات کو مٹا دیں گے، اس دن کا نام قیامت ہے۔ پھر وہ سب کو ایک دوسری زندگی بخشیں گے اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اس کو حشر کہتے ہیں۔ تمام لوگوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا پورا نامہ اعمال اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال وزن فرمائیں گے، جس کی بھلائی اللہ کے میزان میں برائی سے زیادہ وزنی ہوگی اس کو اللہ بخش دیں گے، اور جس کی برائی کا پلہ بھاری رہے گا اسے سزا دیں گے۔ جن لوگوں کی بخشش ہو جائے وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو سزا دی جائے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ عقیدہ آخرت کی ضرورت۔ آخرت کا یہ عقیدہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے اسی طرح پچھلے تمام انبیاء بھی اسے پیش کرتے آئے ہیں، اور ہر زمانے میں اس پر ایمان لانا مسلمانوں کے لیے لازمی شرط رہا ہے۔ تمام نبیوں نے اس شخص کو کافر قرار دیا ہے جو اس سے انکار کرے یا اس میں شک کرے، کیونکہ اس عقیدے کے بغیر اللہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو ماننا بالکل بے معنی ہو جاتا ہے اور انسان کی زندگی ساری خراب ہو جاتی ہے۔ اگر تم غور کرو تو یہ بات آسانی سے تمہاری سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تم سے جب کبھی کسی کام کے لیے کہا جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال جو تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے کرنے کا کیا فائدہ ہے اور نہ کرنے کا کیا نقصان ہے۔ یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہر ایسے کام کو لغو اور فضول سمجھتی ہے جس کا کوئی حاصل نہ ہو۔ تم کسی ایسے فعل پر کبھی آمادہ نہ ہوگے جس کے متعلق تم کو یقین ہو کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، اور اسی طرح تم کسی ایسی چیز سے پرہیز کرنا بھی قبول نہ کرو گے جس کے متعلق تم کو یہ یقین ہو کہ اس سے کوئی نقصان نہیں۔ یہی حال شک کا بھی ہے۔ جس کام کا فائدہ مشکوک ہو اس میں تمہارا جی ہرگز نہ لگے گا، اور جس کام کے نقصان دہ ہونے میں شک ہو اس سے بچنے کی بھی تم خاص کوشش نہ کرو گے۔ بچوں کو دیکھو، وہ آگ میں ہاتھ کیوں ڈال دیتے ہیں؟ اس لیے نہ کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں کہ آگ جلا دینے والی چیز ہے، اور وہ پڑھنے سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اس وجہ سے نہ کہ جو کچھ فائدے ان کے بڑے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کے دل کو نہیں لگتے۔ اب خیال کرو کہ جو شخص آخرت کو نہیں مانتا اور خدا کو ماننے اور اس کی مرضی کے مطابق چلنے کو بے نتیجہ سمجھتا ہے، اس کے نزدیک نہ تو خدا کی فرما برداری کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی اس کی نافرمانی کا کوئی نقصان۔ پھر کیوں کر ممکن ہے کہ وہ ان احکامات کی اطاعت کرے جو خدا نے اپنے رسولوں اور اپنے کتابوں کے ذریعے سے دیے ہیں؟ بالفرض اگر کسی نے خدا کو مان بھی لیا تو ایسا ماننا بالکل بیکار ہوگا، کیونکہ وہ خدا کے قانون کی اطاعت نہ کرے گا اور اس کی مرضی کے مطابق نہ چلے گا۔ لیکن یہ معاملہ یہیں تک نہیں رہتا۔ تم اور زیادہ غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ آخرت کا انکار یا اقرار انسان کی زندگی میں فیصلہ کن اثر رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا، انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ ہر کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ اس کے فائدے اور نقصان کے لحاظ سے کرتا ہے۔ اب ایک شخص تو وہ ہے جس کی نظر صرف اسی دنیا کے فائدے اور نقصان پر ہے، وہ کسی ایسے نیک کام پر ہرگز آمادہ نہ ہوگا جس سے کوئی فائدہ اسے دنیا میں حاصل ہونے کی امید نہ ہو، اور وہ کسی ایسے برے کام سے پرہیز نہ کرے گا جس سے اس کو اس دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو۔ ایک دوسرا شخص ہے جس کی نظر افعال کے آخری نتائج پر ہے، وہ دنیا کے فائدے اور نقصانات کو محض عارضی چیز سمجھے گا۔ وہ آخرت کے دائمی فائدے یا نقصان کا لحاظ کر کے نیکی کو اختیار کرے گا اور بدی کو چھوڑ دے گا، خواہ اس دنیا میں نیکی سے کتنا ہی بڑا نقصان اور بدی سے کتنا ہی بڑا فائدہ ہوتا ہو۔ دیکھو دونوں میں کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ ایک کے نزدیک نیکی وہ ہے جس کا کوئی اچھا نتیجہ اس دنیا کی ذرا سی زندگی میں حاصل ہو جائے، مثلا کچھ روپیہ ملے، کوئی زمین ہاتھ آ جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی نیک نامی ہو جائے اور شہرت ہو جائے، اور کچھ لوگ واہ واہ کریں یا کچھ لذت یا خوشی حاصل ہو جائے، کچھ خواہشات کی تسکین ہو، کچھ نفس کو مزہ آ جائے۔ اور بدی وہ ہے جس سے کوئی برا نتیجہ اس کی زندگی میں ظاہر ہو یا ظاہر ہونے کا خوف ہو، مثلا جان و مال کا نقصان، صحت کی خرابی، بدنامی، حکومت کی سزا، کسی قسم کی تکلیف یا رنج یا بدمزگی۔
اس کے مقابلے میں دوسرے شخص کے نزدیک نیکی وہ ہے جس سے خدا خوش ہو، اور بدی وہ ہے جس سے خدا ناراض ہو۔ نیکی اگر دنیا میں اس کو کسی قسم کا فائدہ پہنچائے بلکہ الٹا نقصان ہی نقصان دے، تب بھی وہ اس کو نیکی ہی سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ آخرکار خدا اس کو ہمیشہ باقی رکھنے والا فائدہ عطا کرے گا۔ اور بدی سے خواہ یہاں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے، نہ نقصان کا خوف ہو، بلکہ سراسر فائدہ ہی فائدہ نظر آئے، پھر بھی وہ اس کو بدی ہی سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اگر میں دنیا کی اس مختصر زندگی میں سزا سے بچ گیا اور چند روز مزے لوٹتا بھی رہا، تب بھی آخر کار خدا کے عذاب سے نہ بچوں گا۔ یہ وہ مختلف خیالات ہیں جن کے اثر سے انسان دو مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ جو شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا اس کے لیے قطعی ناممکن ہے کہ وہ ایک قدم بھی اسلام کے طریقے پر چل سکے۔ اسلام کہتا ہے کہ خدا کی راہ میں غریبوں کو زکوٰۃ دو، وہ جواب دیتا ہے کہ زکوٰۃ سے میری دولت گھٹ جائے گی، میں تو اپنے مال پر الٹے سود لوں گا اور سود کی ڈگری میں غریبوں کے گھر کا تنکا تک غرق کرا لوں گا۔ اسلام کہتا ہے ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے پرہیز کرو، خواہ سچائی میں کتنا ہی نقصان اور جھوٹ میں کتنا ہی فائدہ ہو۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں ایسی سچائی کو لے کر کیا کروں گا جس سے مجھے نقصان پہنچے اور کچھ فائدہ نہ ہو، اور ایسے جھوٹ سے پرہیز کیوں کروں جو فائدہ مند ہو اور جس میں بدنامی کا خوف تک نہ ہو۔ وہ ایک سنسان راستے سے گزرتا ہے، ایک قیمتی چیز پڑی ہوئی اس کو نظر آتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ تیرا مال نہیں تو اسے ہرگز نہ لے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ مفت آئی ہوئی چیز کو کیوں چھوڑوں، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں جو پولیس کو خبر کرے یا عدالت میں گواہی دے یا لوگوں میں مجھے کوئی بدنام کرے، پھر کیوں نہ میں اس مال سے فائدہ اٹھاؤں۔ ایک شخص پوشیدہ طور پر اس کے پاس کوئی مال امانت رکھواتا ہے اور مر جاتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ امانت میں خیانت نہ کر، اس کا مال اس کے بچوں کو پہنچا دے۔ وہ کہتا ہے کیوں؟ کوئی شہادت اس بات کی نہیں کہ مرنے والے کا مال میرے پاس ہے، خود اس کے بال بچوں کو اس کی خبر تک نہیں۔ جب میں آسانی کے ساتھ اس مال کو کھا سکتا ہوں اور کسی دعوے یا کسی بدنامی کا بھی خوف نہیں، تو کیوں نہ اسے کھا جاؤں۔ الغرض یہ کہ زندگی کے راستے میں ہر قدم پر اسلام اس کو ایک طریقے پر چلنے کی ہدایت کرے گا اور وہ اس کے بالکل خلاف دوسرا طریقہ اختیار کرے گا، کیونکہ اسلام میں ہر چیز کی قدر و قیمت آخرت کے دائمی نتائج کے لحاظ سے ہے، مگر وہ شخص ہر معاملے میں صرف ان نتائج پر نظر رکھتا ہے جو اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں حاصل ہوتے ہیں۔ اب تم سمجھ سکتے ہو کہ آخرت پر ایمان لائے بغیر انسان کیوں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو خیر بڑی چیز ہے، سچ یہ ہے کہ آخرت کا انکار انسان کو انسانیت سے گرا کر حیوانیت سے بھی بدتر درجے میں لے جاتا ہے۔ عقیدہ آخرت کی صداقت۔ عقیدہ آخرت کی ضرورت اور اس کی منفعت تم کو معلوم ہو گئی۔ اب ہم مختصر طور پر تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ آخرت کے متعلق بیان فرمایا ہے، عقل کی روح سے بھی ہمیں وہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ اس عقیدے پر ہمارا ایمان صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر ہے، عقل پر اس کا مدار نہیں ہے، لیکن جب ہم غور و فکر سے کام لیتے ہیں تو ہم کو آخرت کے متعلق تمام عقیدوں میں سب سے زیادہ یہی عقیدہ مطابق عقل معلوم ہوتا ہے۔ آخرت کے متعلق دنیا میں 3 مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ یہ دہریوں کا خیال ہے جو سائنسدان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنے کے لیے بار بار اسی دنیا میں جنم لیتا ہے۔ اگر اس کے اعمال برے ہیں تو وہ دوسرے جنم میں کوئی جانور مثلا کتا یا بلی بن کر آئے گا، یا کوئی درخت بن کر پیدا ہوگا، یا کسی بدتر درجے کے انسان کی شکل اختیار کرے گا، اور اگر اچھے اعمال ہیں تو زیادہ اونچے درجے پر پہنچے گا۔ یہ خیال بعض خام مذہبوں میں پایا جاتا ہے۔ تیسرا گروہ قیامت اور حشر اور خدا کی عدالت میں پیشی اور جزا اور سزا پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ تمام انبیاء کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اب پہلے گروہ کے عقیدے پر غور کرو۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مرنے بعد کسی کو زندہ ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ جو مرتا ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے، لہٰذا مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ مگر غور کرو، کیا یہ کوئی دلیل ہے؟ مرنے کے بعد تم نے کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا تو تم زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس سے آگے بڑھ کر تم یہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہ ہوگا، اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ ایک گنوار نے اگر ہوائی جہاز نہیں دیکھا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ ہوائی جہاز کیا چیز ہے، لیکن جب وہ کہے گا کہ میں جانتا ہوں کہ ہوائی جہاز جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو عقل مند اس کو احمق کہیں گے، اس لیے کہ اس کا کسی چیز کو نہ دیکھنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ چیز سرے سے ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی کیا اگر ساری دنیا کے لوگوں نے بھی کسی چیز کو نہ دیکھا تو یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہے ہی نہیں یا ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد دوسرے عقیدے کو لیجئے۔ اس عقیدے کی روح سے ایک شخص
جو اس وقت انسان ہے وہ اس لیے انسان ہوگا کہ جب وہ جانور تھا تو اس نے اچھے عمل کیے تھے، اور ایک جانور جو اس وقت جانور ہے تو وہ اس لیے جانور ہو گیا ہے کہ انسان کی جیون میں اس نے برے عمل کیے تھے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ انسان اور حیوان اور درخت ہونا سب دراصل پہلے جنم کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے کیا چیز تھی؟ اگر کہتے ہو کہ پہلے انسان کا قالب اس کو کسی اچھے عمل کے بدلے میں ملا، اگر کہتے ہو کہ حیوان تھا یا درخت تھا، ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے انسان ہو، ورنہ سوال ہوگا کہ درخت یا حیوان کا قالب اس کو کس برے عمل کی سزا میں ملا ہے۔ الغرض یہ کہ اس عقیدے کے ماننے والے مخلوقات کی ابتدا کسی جیون سے بھی قرار نہیں دیتے، کیونکہ ہر جیون سے پہلے ایک جیون ہونا ضروری ہے تاکہ بعد والے جیون کے عمل کا نتیجہ قرار دیا جائے۔ یہ بات صریح عقل کے خلاف ہے۔ اب تیسرے عقیدے کو لو، اس میں سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی اور خدا اپنے اس کارخانے کو توڑ پھوڑ کر نئے سرے سے ایک دوسرا زیادہ اعلیٰ درجے کا پائیدار کارخانہ بنائے گا۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کے صحیح ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ دنیا کے اس کارخانے پر جتنا غور کیا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ دائمی کارخانہ نہیں ہے، کیونکہ جتنی قومیں اس میں کام کر رہی ہیں وہ سب محدود ہیں اور ایک روز ان کا ختم ہو جانا یقینی ہے۔ اس لیے تمام سائنسدان اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ ایک دن سورج ٹھنڈا اور بے نور ہو جائے گا، سیارے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ انسان کو دوبارہ زندگی بخشی جائے گی۔ کیا ناممکن ہے؟ اگر ناممکن ہے تو اب جو زندگی انسان کو حاصل ہے یہ کیسے ممکن ہو گئی؟ ظاہر ہے کہ جس خدا نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا وہ دوسری دنیا میں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان نے اس دنیا کی زندگی میں جتنے عمل کیے ہیں ان سب کا ریکارڈ محفوظ ہے اور حشر کے دن پیش ہوگا۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا ثبوت آج ہم کو اس دنیا میں بھی مل رہا ہے۔ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ جو آواز ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ ہوا میں تھوڑی سی لہر پیدا کر کے فنا ہو جاتی ہے، مگر اب معلوم ہوا ہے کہ ہر آواز اپنے گرد و پیش پر اپنا نقش چھوڑتی ہے جس کو دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ گراموفون کا ریکارڈ اسی اصول پر بنا ہے۔ اسی سے یہ معلوم ہوا کہ ہماری ہر حرکت کا ریکارڈ ان تمام چیزوں پر منقوش ہو رہا ہے جن کے ساتھ اس حرکت کا کسی طور پر تصادم ہوتا ہے۔ جب حال یہ ہے تو یہ بات بالکل یقینی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا پورا نامہ اعمال محفوظ ہے اور دوبارہ اس کو حاضر کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خدا حشر کے دن عدالت کرے گا اور حق کے ساتھ ہمارے اچھے برے اعمال کی جزا و سزا دے گا۔ اس کو کون ناممکن کہہ سکتا ہے؟ اس میں کون سی بات خلاف عقل ہے؟ عقل تو خود یہ چاہتی ہے کہ کبھی خدا کی عدالت ہو اور ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلے کیے جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نیکی کرتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ اس دنیا میں اس کو نہیں حاصل ہوتا، ایک شخص بدی کرتا ہے اور اس سے کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچتا۔ یہی نہیں بلکہ ہم ہزاروں مثالیں ایسی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے نیکی کی اور اسے الٹا نقصان ہوا، ایک دوسرے شخص نے بدی کی اور وہ خوب مزے کرتا ہے۔ اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر عقل مطالبہ کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں نیکی کا اور شریر آدمی کو شرارت کا پھل ملنا چاہیے۔ آخری چیز جنت اور جہنم ہے۔ ان کا وجود بھی ناممکن نہیں۔ اگر سورج، چاند اور مریخ کو خدا بنا سکتا ہے تو آخر جنت اور جہنم نہ بنا سکنے کی کیا وجہ ہے؟ جب وہ عدالت کرے گا اور لوگوں کو جزا و سزا دے گا تو جزا پانے والوں کے لیے کوئی عزت اور لطف و مسرت کا مقام اور سزا پانے والوں کے لیے کوئی ذلت اور رنج و تکلیف کا مقام بھی ہونا چاہیے۔ ان باتوں پر جب تم غور کرو گے تو تمہاری عقل خود کہے گی کہ انسان کے انجام کے متعلق جتنے عقیدے دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں زیادہ دل کو لگتا ہوا عقیدہ یہی ہے، اور اس میں کوئی چیز خلاف عقل یا ناممکن نہیں لگتی۔ پھر جب ایسی ایک بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے نبی نے بیان کی ہے اور اس میں سراسر ہماری بھلائی ہے تو عقل مندی یہ ہے کہ اس پر یقین کیا جائے، نہ یہ کہ خواہ مخواہ بلا کسی دلیل کے شک کیا جائے۔ کلمہ طیبہ۔ یہ 5 عقیدے تاہم قدر پر ایمان کا عقیدہ، یہ 6 عقیدوں کا خلاصہ صرف ایک کلمے میں آ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو تمام باطل معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی بندگی کا اقرار کرتے ہو، اور جب محمد الرسول اللہ کہتے ہو تو اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسالت کی تصدیق کے ساتھ خود بخود یہ بات تم پر لازم آتی ہے کہ خدا کی ذات و صفات اور ملائکہ اور کتب آسمانی اور انبیاء و آخرت اور قتل کے متعلق جو کچھ اور جیسا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے اس پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی عبادت اور فرما برداری کا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کی پیروی کرو۔
Like, share and subscribe for more videos.